گل پلازا کراچی آگ کی پوری کہانی یہ صرف ایک آگ کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک عظیم انسانی سانحہ، نظام کی ناکامی اور بے گناہ انسانوں کی بھاری قیمت بھی تھا۔ رات 17 جنوری 2026 کی وہ گھڑیاں جب گل پلازا شاپنگ مال کی دیواروں کے اندر زندگیاں جل رہی تھیں، ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتی ہیں کہ احتیاط اور احتساب کس قدر ضروری ہے۔ گل پلازا واقعہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ شب 17 جنوری 2026 تقریباً رات 10:15 قریب کراچی کے گل پلازا شاپنگ مال میں ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ مال کراچی کے پرانے اور مصروف کاروباری علاقے ایم اے جناح روڈ پر واقع تھا۔ شروع میں آگ ایک چھوٹی سی دکان میں لگی، ایک مصنوعی پھولوں اور گفٹ آئٹمز کی دکان، جہاں بچوں کے ذریعے لائٹر یا ماچس کے کھیلنے کی وجہ سے شعلے بھڑکنے لگے۔ ان دکانوں میں پلاسٹک، کپڑے اور دیگر آگ پکڑنے والے سامان بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے آگ بڑی تیزی سے پوری عمارت میں پھیل گئی۔ ایک ریٹیلر کے مطابق گل پلازا میں پہلے بھی کئی بار چھوٹی آگ لگی تھی، اس لیے لوگ ابتدا میں اسے معمولی واقعہ سمجھ بیٹھے، لیکن یہ بار ہر چیز بہت تیزی سے بدل گئی۔ ابتدائی رد عمل اور آگ کا پھیلاؤ۔ جب آگ شروع ہوئی، پہلی اطلاع فائر بریگیڈ کو 10:26 رات موصول ہوئی تھی اور 2 فائر ٹینڈرز پہلی جگہ پہنچے، لیکن آگ کو سخت گریڈ 3 فائر قرار دینے کے باوجود امدادی رد عمل بہت سست تھا۔ فائر فائٹرز نے جتنی کوشش کی وہ کافی نہیں تھی، کیونکہ شاپنگ مال میں 400 سے زیادہ دکانیں اور گودام تھے۔ سامان زیادہ جلن پذیر تھا، وینٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے دھواں ہر طرف پھیل گیا، اکثر ایگزٹ دروازے بند تھے جس سے لوگوں کا انخلا مشکل ہوا۔ دنیا کے خطرناک ترین حالات میں بھی یہ آگ اتنی تیزی سے 36 گھنٹوں تک جاری رہی، جب تک کہ مکمل قابو نہیں پایا گیا۔ آگ کیوں اتنی تیزی سے پھیلی؟ پہلی وجہ تو مال کے اندر موجود زیادہ جلن پکڑنے والا سامان تھا، جیسے کپڑے، پلاسٹک مصنوعات، گھر کے برتن، کھلونے وغیرہ۔ لیکن یہ صرف آگ کی وجہ نہیں تھی، اصل خطرہ تھا فلور پلان کے خلاف غیر قانونی دکانیں بنائی گئی تھیں، ایمرجنسی ایگزٹس پر بھی دکانیں رکھی گئی تھیں، فائر سیفٹی آلات کم یا غائب تھے، انتظامیہ نے کوئی مناسب فائر الارم سسٹم نہ لگایا تھا۔ یہ سب وجوہات مل کر ایک سانحہ کو جنم دینے والی صورتحال پیدا کر گئیں، جس نے ایک ہی رات میں ہزاروں خاندانوں کی زندگی بدل دی۔ عمارت کا ڈھانچہ اور عدم حفاظتی وجوہات۔ گل پلازا ایک پرانا کثیر المنزلہ تجارتی کمپلیکس تھا جس میں تقریباً 1200 دکانیں تھیں۔ تاہم اس کی اصل تعمیراتی منصوبہ بندی میں صرف 1021 دکانیں منظور تھیں، لیکن بعد میں زائد دکانیں بنائی گئیں جس سے وہ سانچے سے باہر نکل گیا۔ مزید خطرناک حقیقت یہ ہے کہ عمارت میں متعدد دکانوں نے غیر قانونی تبدیلیاں کی تھیں، داخلی راستوں کی جگہ خرید و فروخت کا سامان کھڑا تھا، ہنگامی راستوں پر بھی سامان کی بھرمار تھی۔ یہ سب چیزیں مل کر لوگوں کے لیے فرار کے راستے تقریباً ختم کر دیا کرتے تھے۔ آگ پھیلنے کے بعد کیا ہوا؟ جب پہلی شعلیں بڑھیں تو شور و غل کی جگہ گرم، سیاہ دھواں اور خوفناک حرارت نے سب کچھ لے لیا۔ بہت سے لوگ جو اندر وقت گزار رہے تھے، انہوں نے واپس نکلنے سے پہلے دھوئیں اور اندھیرے میں پھنسنے کی بے حد خوفناک جدوجہد کی۔ تنازعہ کی ایک مثال یوں ہے کہ اچھے سے لیس ایگزٹ راستے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کئی گھنٹوں تک اندر پھنسے رہے، بجلی بند ہو گئی اور موبائل لائٹس پر مکمل انحصار کرنا پڑا، جو بہت محدود تھیں۔ ریسکیو آپریشن کیسے شروع ہوا؟ فائر فائٹرز، ریسکیو 1122، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن یعنی KMC اور پاکستان نیوی کی فائر بریگیڈ نے مشترکہ طور پر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ ریسکیو ٹیمز نے کھڑکیوں اور دیواروں میں نکالنے کے راستے بنانے پر مجبور ہوئیں، بکھرے ملبے اور گرتی ہوئی دیواروں کے باوجود بچانے کی کوششیں جاری رکھی گئیں۔ کچھ عرصے کے لیے آگ بے قابو نظر آئی کیونکہ فائر ٹینڈر پانی جلد ختم کر دیتے تھے۔ یہ آگ 36 گھنٹوں تک ہی جاری رہی، جب تک کہ اسے مکمل طور پر 19 جنوری 2026 کو قابو نہیں کیا گیا۔ انسانی نقصان، لاشیں اور گمشدگان۔ گل پلازا واقعہ پاکستان کے تجارتی مراکز کے سب سے بڑے سانحات میں سے ایک بن گیا ہے۔ حالیہ طور پر کم از کم 73 لوگوں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، 23 شہادت شدگان کی شناخت ہو چکی ہے، جیسا کہ DNA، چہرہ شناسی اور شناختی کارڈ کے ذریعے کی گئی ہے۔ تلاش اور ریسکیو آپریشن کے دوران بہت سے جسموں کی حالت تشخیص سے باہر تھی اور DNA ٹیسٹ ضروری ہوا۔ ابتدائی رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ 77 افراد گم تھے، جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ سکے۔
یہ صرف تعداد نہیں، یہ خاندانوں، بیواؤں، بچوں، بیٹوں اور بہنوں کی زندگیوں کا ضیاع ہے جو کبھی واپس نہیں آتے۔ ریسکیو اور شناخت کے عمل میں دشواریاں۔ ریسکیو ٹیمیں دن رات ملبے کو ہٹا رہی تھیں، لیکن بہت سے جسم اتنے جل چکے تھے کہ ان کی شناخت مشکل تھی۔ ریسکیو عمل کے دوران دھوئیں، گرمی اور ملبے کی مجبوریوں نے ٹیم کو تکالیف دیں۔ آخر کار ملبے کے اندر ایمرجنسی راستے، ختم ہو چکے شعبے اور اندرونی دھوئیں نے کام کو انتہائی خطرناک بنا دیا۔ تحقیق، FIR اور ذمہ داری۔ واقعہ کے بعد FIR درج کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ واقعہ غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پولیس نے انہیں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا کیونکہ ابھی تک کسی مخصوص شخص پر الزام نہیں لگایا گیا۔ رجسٹرڈ دفعات میں سزا اور نقصان کا سرکاری دعویٰ شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ سٹی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بھی بتایا کہ مال کے مالک نے منظور شدہ نقشے کی خلاف ورزی کی تھی، جس میں اضافی دکانیں اور غیر ضابطہ تبدیلیاں شامل تھیں۔ ایک خاص تحقیقاتی ٹیم بھی بنائی گئی ہے جو ان تمام پہلوؤں پر کام کر رہی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس نے، کیسے اور کیوں اس تباہی کو نہیں روکا گیا۔ حفاظتی نظام اور بڑے اسباق۔ یہ واقعہ صرف ایک آگ نہیں تھی، یہ ایک منظم ناکامی کا مظہر بھی تھا جس نے ہمیں واضح طور پر دکھایا۔ ایمرجنسی ایگزٹس اکثر بند رہتے تھے، کوئی فائر الارم یا سپرنکلر سسٹم موجود نہیں تھا، 1000 سے زیادہ دکانوں میں بنا ملکی قواعد کے سامان رکھا گیا تھا، ریسکیو ٹیم کو مناسب آلات نہیں ملے۔ شہریوں نے بھی تبصرے میں بتایا کہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے راستے، غیر محفوظ وائرنگ، خطرناک سٹاک اور بنا فائر ایکسٹنگوشرز نے اسے ایک وفات خانہ بنا دیا تھا جسے ہر روز لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ متاثرہ خاندانوں اور دکانداروں کے تاثرات۔ یہ صرف تعداد نہیں، یہ انسانوں کی حقیقت ہے۔ ایک کھلونے کی دکان کا مالک بتاتا ہے کہ میری پوری سٹاک جل گئی، میری زندگی بدل گئی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ وہ اس عمارت کو ڈیتھ ٹریپ سمجھتے تھے کیونکہ اندر کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے اور اگر کوئی حادثہ ہوتا تو کوئی بچ نہ پاتا۔ پاکستانی عوامی غم اور رد عمل۔ جیسے جیسے لاشیں ملتی گئیں، پورا کراچی سوگ میں ڈوب گیا۔ لوگ موم بتیاں جلانے، تصویریں رکھنے اور نماز جنازہ کے لیے جمع ہونے لگے۔ کئی لوگ حکومت اور متعلقہ حکام کی ناکامی پر سخت غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہی غم و غصہ کراچی کی سڑکوں پر، سوشل میڈیا پر اور عام لوگوں کے تبصروں میں دیکھا گیا۔ تعلیق، ایک سبق اور مستقبل کے لیے مطالبہ۔ گل پلازہ کا سانحہ صرف ایک حادثہ نہیں رہا، یہ انتظامی، حفاظتی اور سماجی نظام میں خامیوں کا وہ عکس ہے جو پھر سے واضح طور پر سامنے آیا۔ آج ہم سب سے پوچھتے ہیں، کیا ایمرجنسی حفاظتی نظام کو ترجیح دی گئی؟ کیا عمارتوں کا معیار اور نقشے صحیح طور پر نافذ کیے گئے؟ کیا ریسکیو ٹیموں کو مناسب آلات دیے گئے؟ یہ سوالات صرف حصے کے لیے نہیں بلکہ ہزاروں جانوں کی عزت اور حفاظت کے لیے ہیں۔ گل پلازہ کا سانحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم اپنے شہریوں کی زندگیوں کو قیمت یا بے احتیاطی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تباہی بڑے پیمانے پر سامنے آتی ہے۔ یہ آگ صرف شعلوں کا نام نہیں تھی، یہ انسانی درد، غلطیوں کا نتیجہ اور مستقبل کے لیے ایک پیغام بھی تھا۔ جو لوگ جاں بحق ہوئے ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی، اور جو بچ گئے وہ زندگی کو ایک نیا مقصد دیں۔